السلام علیکم. آواز ابن آدم کے ساتھ ڈاکٹر شجاع صغیر خان، شہر کراچی اور پاکستان کا معروف سیاستدان، جس نے ایک ایسی سیاست کی بنیاد ڈالی کہ جس نے مہاجر کوز کے لیے اتنے بڑے بڑے کام کیے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے فاروق ستار کس شے کا نام. فاروق بھائی، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ آج کل جو کراچی شہر کی محرومی ہے، جی جو ناانصافی ہوئی ہے، کراچی کو تباہ اور برباد کیا گیا. یہاں کی سڑکیں آپ دیکھیں تو پہلے ہی تباہ حال تھیں، اور بارشوں کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی شہر ہے جو موہنجودڑو بن گیا، جو موہنجودڑو سے بھی کھدائی میں یہ نکلا ہے. لیکن یہ واحد شہر ہے جو جہاں 4 کروڑ زندہ انسان بھی کھدائی میں نکلے. بالکل صحیح کہہ، ورنہ موہنجودڑو ہڑپا میں زندہ انسان نہیں نکلے، یہاں 4 کروڑ زندہ انسان ہیں. تو اب ایسے شہر کو، جو کہ پاکستان کی ترقی کا انجن، معیشت کا مرکز، 70% ریونیو محاصل اسلام آباد کو دے، 95% صوبے کو چلانے کے لیے دے، 100% بلدیہ عظمیٰ کراچی اور واٹر بورڈ کو دے، اور اس کے بعد بھی ان کے لیے جو ہے نہ گلیاں بنے، نہ سڑکیں، نہ گٹر، نہ پانی. فاروق بھائی، ہم جیسے لکھاڑی تو لکھ کے تھک گئے. اب آپ کیونکہ ایوان میں بیٹھے، اور آپ کا یہ فرض ہے، دیکھیں آپ عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں جی، اور آج سے نہیں، آپ برسوں سے اسمبلی میں رہے. یہ 27ویں ترمیم کیا چیز ہے یار؟ پبلک بڑی، میں اس پہ آتا ہوں. لیکن ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب بلدیہ عظمیٰ نے کوئی کام نہیں کیا، واٹر بورڈ نے نہیں کیا، ٹاؤن اور یو سی نے نہیں کیا، تو ہم 2.5 ارب روپے لائے ہر قومی اسمبلی کے حلقے کے لیے، اور ملیر ٹاؤن کے لیے 2.5 ارب روپے کے سڑک، پانی اور گٹر کے کام اچھا، کر نارتھ کراچی بجلی اور گیس والوں کے لیے، نارتھ کراچی کے لیے بھی ہے، وہاں کا ٹاؤن یہ پروگرام کر رہے ہیں نا. پہلا پروگرام 8 نومبر کو سرجانی ٹاؤن میں کیا، ٹھیک ہے، NA 244 جو میرا حلقہ ہے. جی اب ہم ملیر میں کر رہے ہیں NA 232 میں. 30 نومبر کھوکھر آباد نمبر 1 گولڈن گراؤنڈ میں ڈاکخانہ روڈ پر بڑا پروگرام ہے، اور 2.5 ارب روپے کے منصوبوں کا اعلان ہے، اور 500 بچوں کو IT کی مفت تعلیم، ایڈوانس IT کی. کامران ٹسوری بھائی آ کر اعلان کریں. اچھا، یہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ہمارے جو خالد مقبول صدیقی صاحب، ابھی میں نے انوکھی چیز دیکھی ہے کہ نیفٹیک ڈرائیونگ سکھا رہا ہے. بدر شاہ صاحب ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں. انہوں نے سرجانی میں ایک سینٹر بنایا ہے جہاں نیفٹیک کے نوجوانوں کو فری لائسنس دیا جائے گا کراچی کے نوجوانوں کے لیے. تو اس وقت کراچی کے نوجوانوں کے لیے جس طریقے سے متحدہ پاکستان کام کر رہی ہے، مجھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے. لیکن یہ 27ویں آئینی، دیکھیں یہ تو اللہ کو جواب دینا ہے فاروق بھائی. 27ویں آئینی ترمیم سوائے استثناء کے مجھے کچھ نظر نہیں آتی. ہر آدمی استثناء چاہ رہا ہے. بھائی استثناء کس بات کا؟ کون سے دین نے استثناء دیا ہے مجھے بتائیں. جب خلفائے راشدین کو استثناء نہیں ملا تو کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو استثناء ملے؟ بحیثیت پولیٹیشین جواب دیجیے گا. دیکھیں، پالیٹکس ہی کر رہا ہوں نا، لیکن منافقت سے آ رہی پالیٹکس. یہ باقی جتنے بھی سول سوسائٹی کے لوگ معذرت کے ساتھ، اور جتنے بھی نام نہاد یہ جمہوریت پسند اور جمہوریت کے علمبردار جمہوریت کی مالا جپتے ہیں، جمہوریت کے نام پر آتے ہیں، الیکشن لڑ کے اربوں روپے خرچ کر کے پھر کھربوں روپے کماتے ہیں وہاں سے، اور آئین کی وہ شکیں انہیں پسند ہے جو ان کے مفادات کو سوٹ کرتی ہیں. یقیناً اگر پہلا حساب تو یہ سیاسی جماعتیں، سیاسی جماعتوں کے اکابرین جو بہت اچھل رہے ہیں اور اس 27ویں ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ جو نیب کا قانون تھا جو سب کو اپنی پکڑ میں لے رہا تھا، کیوں اسے ختم کرا کے 50 کروڑ پہ لیا ہے؟ ہاں، کیوں لیا ہے؟ تو پہلے تو استثناء تم نے لیا بیٹا. بالکل صحیح. پہلا استثناء تو سیاسی جماعتوں، ان کے اکابرین اور یہ وزراء نے لیا ہے. بالکل. تو اپنی بات کرتے نہیں. ارے وہ عاصم منیر تو 10 مئی کا مارکہ حق جیت کر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر کے، بے شک دفاعی صلاحیتوں کا جب اپنے کریڈینشیل اسٹیبلش کی اس نے، بالکل. پھر اب وہ دنیا میں جو عمران خان کہتا تھا کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے، تو بھائی انہیں کیا ضرورت پڑی تھی اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیج پہ لانے کی؟ دوسرے کو ڈرانے کے لیے نا. اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے. تو شہباز شریف نے عملی طور پر اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف پوری دنیا میں خارجہ پالیسی کو لے کے جا رہے ہیں اور پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. یہ دوسرا کریڈٹ ان کا، ایک دفاعی صلاحیت ہے، دوسری خارجہ پالیسی.
ایسی کی تو یار ان پہ بھروسہ کریں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے استثناء اس لیے دیں کہ جتنے جنرلوں نے ماضی میں ماشاء اللہ لگایا کبھی ان کے دور حکومت میں ان کی لان تان نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ چلے گئے تو پشاور کا جج کہتا ہے کہ مشرف صاحب کی ڈیڈ باڈی کو نکال کے کھمبے سے لٹکاؤ. بالکل لٹکاؤ. کیا مردانہ، یہ مردانگی ہے یار. منافقت ہے یہ، لعنت ہے ایسی مردانگی پر. یہ مطلب تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تو میری تقریر سنے اسمبلی کی، میں نے کیا کہ استثناء مانگے دے، اختیارات مانگ رہے دے، لیکن ایک کام کریں، پھر شراکتی جمہوریت قائم کریں، شمولیتی جمہوریت اس ملک میں قائم، اور 130 شہروں میں بلدیاتی ادارے مؤثر، با اختیار، خودکار اور باوسیلہ ہوں، اور ایک مقامی خود مختاری قائم ہو. یہ اگر، اور میں نے کہا کہ مجھے 130 شہروں میں زہران ممدانی دیں. ہاں بالکل، میں نے کہا 130 شہروں میں. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اس کے نیچے پولیس ہے، کمیونٹی پولیس ہے. اس نے کہا ہے کہ نتن یاہو آ کر دے گے نیو یارک میں، اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اسے بند کر دوں گا. وہ طاقتور میر، مجھے 130 طاقتور میر چاہیے. استثناء جس کو چاہیے لے لے. بالکل صحیح. یہ ہے اصل بات جو میں نے، ہم نے. بالکل صحیح. تھینک یو.